بے رحمی رحم کا اپوزٹ ہے، یعنی کسی پر ترس نہ کھانا، کسی کے لیے دل میں مروت نہ رکھنا، اور جس کے اندر انسان جو ہے وہ انس سے بنا ہے، انس سے یعنی انسیت، پیار اور محبت کے خمیر سے بنا ہے انسان. لیکن اگر اس کے اندر انسیت ختم ہو جائے، لوگوں پر رحم کھانا نہ رہے، یعنی اس کے اندر اگر اخلاق رذیلہ آ جائے، اخلاق رذیلہ میں جتنے بھی پوائنٹ ہے، چاہے وہ بے رحمی ہے، چاہے وہ کینہ ہے، چاہے وہ غصہ ہے، چاہے وہ وعدہ خلافی ہے، تو جو بھی جتنی بھی خباثتیں ہیں، جتنی بھی برے اخلاق اگر انسان کے اندر وجود میں آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسے انسان نہیں رہنے دیتی. بظاہر تو وہ انسان ہے لیکن اس کے دل میں شیطانیت ہے، سمجھ رہے، حیوانیت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بے درد بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا. اللہ اکبر. نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی. اللہ اکبر. یعنی کتنی بے رحم، سمجھ رہے ہیں. اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم ہو گئے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں ہے اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے. تو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، وہ ان اللہ کی خاص رحمت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھو رحم جو ہے یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اور اللہ کی صفت ہے. اللہ رحمان ہے. اللہ کون ہے؟ رحمان ہے. اور یہ اللہ کی صفت کا حصہ ہے. جس کے دل میں اللہ کی جتنی رحمانیت اترے گی نا، یعنی جتنی محبت، جتنا احساس ہوگا، اس کے دل میں لوگوں کے لیے بھی اتنا احساس ہوگا. اور اللہ رب العزت کو یہ صفت اتنی پسند ہے رحم کی کہ اللہ نے اس صفت پر، اس اوصاف پر نہ جانے کتنوں کو ہدایت دی، نہ جانے کتنے لوگ ایسے مسلمان جن کے جو گناہ میں تھے لیکن رحم کرنے کی اس صفت پر اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا. اس سے پہلے ہم نے وہ واقعہ کئی بار سنا ہے نا، بنی اسرائیل میں جو وہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو، حالانکہ زانی عورت ہے، ہاں فاحشہ عورت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے زنا اور فاحشہ عورت کا، کیسے نکاحوں سے نکارت سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے کیا مقام عطا فرمایا، جنت عطا فرما دی ہے نا. اور بلی کو باندھ کے رکھا، کچھ کھانے نہیں دیا، اس کو مارا ہے نا، یعنی کیڑے مکوڑے بھی کھانے نہیں دیے، تو پھر اللہ نے کیا کیا، اسے جہنم میں ڈال دیا. حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کسی کوئی کیا کہتے ہیں دیہاتی ہوتے ہیں نا، تو اکثر وہ لوگ جانور پالتے ہیں، گائے بھینس بیل، سمجھ رہے، بکری، تو ریوڑ ہوتا ہے ان کا، یا بھینس پالتے ہیں تو بھینس وغیرہ اگر جیسے دودھ وغیرہ نکال رہے ہیں، وہ لات مار رہی ہے یا پھر کھانا نہیں کھا رہی ہے یا کچھ اس طرح سے، تو وہ لوگ مارتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو ڈھکیلتے ہیں، مارتے ہیں، ایک دم برا سلوک کرتے ہیں. تو یہ بہت بری چیز ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایک شخص نے، مجھے وہ حدیث برابر یاد نہیں ہے لیکن کچھ اس طرح سے واقعہ ہے کہ اس نے اس کا اونٹ دبلا پتلا کچھ تھا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اسے مطلب کھانے پینے کے لیے اس کا خیال نہیں رکھتے، کچھ اس طرح سے. تو جانوروں پہ بھی رحم کھاؤ. اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی کہ یہ ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اور تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، یہ سلوک کرتے ہو. تو رحم اللہ کو بڑا محبوب ہے، پھر وہ جانور کے ساتھ ہو یا انسان کے ساتھ ہو. ایک شخص تھا، اس کے بارے میں آتا ہے، وہ اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو جنت میں دیکھا. کسی نے اس کو جنت میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ جنت میں. تو اس سے پوچھا، خواب میں دیکھا جنت میں، تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس دور کے کسی اللہ والے نے جنت میں دیکھا کہ تم نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ اللہ نے تمہیں جنت دے دی. تو کہا میں لوگوں کے کھوٹے سکے کو بھی قبول کر لیتا تھا اور یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ کھوٹا سکہ لے جاؤ. پہلے سکے چلتے تھے نا، کھوٹے سکے، خراب سکے، ہے نا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جیسے آج پھٹی نوٹ ہو تھوڑی سی،
میں نہیں پھٹی نوٹ ہے, ہم کو نہیں چاہیے, دوسری نوٹ لاؤ. سمجھ رہے؟ تو کہا میں لوگوں کے کھوٹے سکے کو بھی قبول کر لیتا تھا کہ نہ جانے بیچارے کے پاس ہو نہ ہو, اور میں سامان دے دیا کرتا تھا. تو اللہ نے مجھے کہا کہ تو نے میرے بندوں کے کھوٹے سکے کو قبول کر لیا, جا آج میں نے تیرے کھوٹے اعمال کو بھی قبول کر لیا اور تجھے جنت دی. رحم, لوگوں کا اتنا سوچنا, لوگوں کا خیال رکھنا, ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ کو رحم اتنا پسند ہے. ہاں, کئی بار دیکھو وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے کتنی بار آپ لوگوں کے سامنے گزرا. تو یہ واقعات صرف بار بار یہ نہیں کہ ہم نے تو سنا ہوا ہے آپا یہ واقعہ, بلکہ ہر بار وہ واقعہ ہمارے دل کو ایک نیا سبق دے, ہر بار وہ واقعہ ہمارے دل کو ہلائے کہ رحم کیا چیز ہے اور اللہ والوں کے دلوں میں لوگوں کے لیے کیسے رحم ہوتا ہے. دیکھیں نا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج نہیں پڑھا, مار بھی دیا ایک کوڑا تو کیا کہا, کیسا رحم, کیسا اللہ کا ڈر, تو مجھے مار لے, حالانکہ غلطی سامنے والی کی تھی, تب بھی ایسا رحم ہے نا. سمجھ رہے؟ تو ہمارے دل میں بھی لوگوں کے لیے رحم ہو, یہ نہیں میں نہیں دوں گی اس کو, میں کیوں جاؤں اس کی ضرورت میں, اس نے مجھے دیا تھا, اس نے مجھے پوچھا تھا, آج مزہ آئے گی اس کو, آج معلوم پڑے گا نا. سمجھ رہے؟ تو ہم دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کے خوش ہو, اسے کہتے ہیں دل میں کینے کا رکھنا. کینا کسے کہتے ہیں سمجھ رہے ہو؟ کینا اسے ہی کہتے ہیں کہ دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہم کہ اچھا ہوا یہ اسی کی حقدار تھی, مطلب ہمارے دل میں اس کے لیے کینا ہے. سمجھ رہے؟ تو دیکھو دل میں لوگوں کے لیے برائی آ جاتی ہے کہ کیا یہ کیسے کر رہی ہے, لیکن کینا رکھنا مطلب اس کی تکلیف پر خوش ہو. ہمارے دل میں رحم کا ایسا جذبہ ہو, جانور انسان ہر ایک کے لیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, مسلمان کے لیے کل جسد ایک جسم کی طرح ہے نا. تو وہ رحم کا جذبہ ہمارے دل میں بھی ہو. اللہ میں کیا کروں فلسطین والوں کے لیے, کیسے بچے بیچارے بے گھر یتیم ہو رہے ہیں. ہاں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے خاندان میں کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے, اچانک ہوتا ہے نا ایسے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, انتقال ہو گیا, کوئی معاملہ ہو گیا, اور ایک بچہ بچا رہ گیا اس کے گھر کا, اس کو دیکھ کے ہمیں کتنی ترس آتی ہے. ہاں, ہم کہتے بیچارہ اس کے ماں باپ چلے گئے, ارے کم سے کم اس کے رشتے دار تو ہے, گھر تو ہے, چھت تو ہے, اس کے دادا تو ہے, اس کی نانی تو ہے. سمجھ رہے؟ اور خیر پالنے والا تو اللہ ہے, کوئی ہو نہ ہو, اللہ رزق دینے والے, لیکن کیسے ہم ترس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے. تو اتنی بڑی بستی مسلمانوں کی اجڑ رہی ہے, تو اپنی دعاؤں میں کتنی بار وہ یاد آئے ہمیں. سمجھ, آپ لوگ سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے دل میں رحم ایسا ہو ہر ایک کے لیے, ہمارے اعتراف میں ہمارے ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, رشتہ دار ہیں, ہر ایک کے لیے رحم کا جذبہ ہو, درد ہو ایک ہر ایک کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم ہے وہ شخص. اللہ کہہ رہے ہیں بعض لوگوں کے اندر اتنا جلال ہوتا ہے نا, بے تحاشا بچوں کو مارتے ہیں, پھر وہ اسٹوڈنٹ ہو یا اپنے بچے ہو, بے تحاشا اپنے سگی اولاد کو بھی بے انتہا مارتے ہیں, رحم ہی کوئی نہیں ہوتا. تو کہا جس کے اندر رحم نہیں ہے نا وہ بھی اللہ کی خاص رحمت سے محروم ہے, اور اللہ کی خاص رحمت سے محروم ہونا چاہتے ہیں ہم. کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی دل کو دکھانے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ میں رحمت خاصہ میں حصہ عطا فرمائے عافیت کے ساتھ, اور ہمارے دل کو رحم والا بنائے. ہمارے دل میں اللہ اپنی صفت الرحمن کی جو ہے محبت, اس کے انوار, اس کے برکات ہمارے دل میں بھی ڈال دے عافیت کے ساتھ. تم زمین والوں پہ رحم کرو گے تو آسمان والا بھی تم پر رحم کرے گا, ہے نا. اللہ کہتے ہیں نا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر بھی رحم کرے گا. تو ہم بھی زمین والوں پر رحم کریں, ہے نا. کوئی درد میں ہے, کوئی تکلیف میں ہے, کوئی پریشانی حال میں ہے, تو ہمیں دیکھا نہ جائے, ہم سے جو بن پڑے ہم وہ